السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرننگ آئیڈیاز ود عائشہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شارٹ مضمون، ایک مختصر سا مضمون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور آپ کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق مشہور تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ کاروبار میں راست روی اور دیانت داری کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے غرباء و مساکین کی اعانت اور اقربا سے احسان کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے سلیم الفطرت اور راست باز تھے۔ جوا، شراب نوشی اور بت پرستی جیسی عادات سے شروع سے ہی متنفر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ طبیعت میں یکسانیت تھی، یعنی ان کے مزاج ملتے جلتے تھے، اس لیے بچپن سے ہی دونوں دوست تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ مردوں میں سے پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وقت اور جان اور مال اسلام کے لیے وقف کر دیا اور ہمتاً دعوت تبلیغ میں مصروف ہو گئے اور آخری دم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے بازو بنے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اس لیے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہجرت کے وقت غار ثور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قیام کیا تھا۔ علاوہ ازیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کی صاحبزادی تھی۔ تمام غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، یعنی ساتھی رہے، اور ہر موقع پر جان و مال کی قربانی بھی دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا تمام اثاثہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں۔ 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، نیز مرز الموت میں آپ کو امامت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت محمد کی رحلت کے وقت مسلمانوں میں سراسیمگی کے آثار شدید تھے، یعنی مسلمان خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات کو سنبھالا اور لوگوں کو دلاسا دیا اور بروقت مختصر تا خطاب فرمایا، جس میں فرمایا، اے لوگوں، جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ بے شک وہ وفات پا گئے، اور جو اللہ کو معبود مانتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کی خلافت میں درج ذیل واقعات پیش آئے۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی۔ آپ نے مرتدین کے خلاف لشکر کشی کر کے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کر کے مدعیان نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا، مطلب جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے عراق پر حملہ کر کے کئی ایرانی سپہ سالاروں کو شکست دی اور کئی مقامات مثلاً ہیرا، انبار اور فراس پر قبضہ کر لیا۔ اسلامی لشکر نے شام پر حملہ کر کے اجنادین کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پائی۔
آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بائیں جانب دفن کیا گیا۔ آپ نے کل 4 نکاح کیے۔ آپ کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل تھیں۔ Thanks for watching the video. If you like my video, subscribe to my channel and hit the bell icon to get all upcoming videos.